پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو. آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس سے سیٹھی صاحب آ رہے ہیں. سیٹھی صاحب ایک ایس ایم ایس ہمیں آیا ہے اور یہ نادیہ صاحبہ نے کیا ہے. انہوں نے کہا سیٹھی صاحب آپ اس بات پر کامنٹ کیوں نہیں کرتے کہ زرداری صاحب نے اپنے 2 منسٹرز بابر امان صاحب اور رحمان ملک صاحب کو اس انویسٹیگیشن سے علیحدہ کر دیا. جی نادیہ بیوی ہاں کر دیا ہے, مگر کیوں نہیں آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ انویسٹیگیشن میں ملٹری اتھارٹیز کی انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہوگی, صرف منسٹرز کی ہو. سیکیورٹی منسٹرز نے پرووائڈ کرنی تھی یا گورنمنٹ آف پاکستان نے پرووائڈ کرنی تھی اس وقت؟ یہ سارے سوال پوچھنے چاہیے. صرف یہ نہیں کہ 1-2 منسٹرز کو آپ ٹارگیٹ کر لیں اور کہیں جی کہ ان سے کیا نکلے گا. یہی نکلے گا نا کہ ہاں ہم بھاگ گئے. یہ تو نہیں نکلے گا نا کہ ہم نے مارا, ہم نے سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کی. تو جنہوں نے مارا ان میں سے 7-8 لوگ تو ابھی بھی قدیالہ جیل میں ہیں اس گروپ کے. کس نے ان کی انٹیروگیشن کی, کس کے حوالے ہیں وہ, کون ان کے ہینڈلرز ہیں؟ یہ سوال بھی پوچھنا چاہیے آپ کو. سیٹھی صاحب ایک سوال ایک کال لیتے ہیں. ایک سوال یہ آیا ہے کہ سیٹھی صاحب اس انویسٹیگیشن کا نیٹ رزلٹ کیا ہوگا, اور دوسرا یہ کہ یہ بات کس حد تک درست ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ زرداری صاحب پالیٹکس میں آئیں یا پارٹی جوائن کریں. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ زرداری صاحب اب پالیٹکس میں نہیں آئیں گے, انفیکٹ دور رہیں گے. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے میرے ذہن میں. اسی لیے وہ نیو یارک تھے, یہ دبئی میں تھی. مگر یہ بھی ساتھ ساتھ بات یہ ہے کہ جب انہیں احساس ہوا کہ اب خطرہ ہے انہیں اور وہ واپس جا رہی ہیں, اور جس قسم کا انہوں نے خدا حافظ کا خط لکھا اپنی بختاور کے لیے, بیٹی کے لیے, اور پھر یہ خفیہ ایک ول بھی چھوڑ آئی بنا کے, میرا خیال ہے وہ چاہتی, ان کو یہ احساس تھا کہ خطرہ ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ یہ پارٹی جو ہے یہ بھٹو فیملی کے اندر ہی رہے گی, اس کو عوام کے حوالے نہیں کرنا ہے. اسی لیے انہوں نے ایک جانشین کا بھی نام لکھ دیا, اور وہ کون, وہ جو کہ ان کے بیٹے کا گارڈین. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حالانکہ ایک طرف انہوں نے زرداری صاحب کو دور رکھا, دوسری جب وہ 2004 میں ریلیز ہوئے ان کو نیو یارک میں رکھا, اور بہت سی باتیں شیئر بھی نہیں کی. مجھے یاد ہے وہ کمپلین کرتے تھے ایک زمانے میں زرداری صاحب کہ یہ آتی ہیں نیو یارک اور ادھر سے واشنگٹن چلی جاتی ہیں اور وہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے فلانے سے ملتی ہیں, فلانے سے ملتی ہیں, فلانے سے ملتی ہیں, اور مجھے بتاتی بھی نہیں ہے کہ میں کس سے ملی, کیا بات ہوئی, کیا نہیں بات ہوئی. تو اور زرداری صاحب نے بھی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ انہوں نے اب پالیٹکس میں حصہ نہیں لینا ہے. تو یہ فیصلے ہو چکے تھے, مگر پھر حالات ایسے بنے کہ وہ سارے فیصلے تبدیل ہو گئے. سیٹھی صاحب ظہیر صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صاحب میں ایک بات کرنا چاہتا تھا کہ کیا ہم یہ اس طرح نہیں سوچ سکتے کہ ایک بیوروکریٹ نے ایک ڈیموکریٹ کو ملک کی ترقی کے لیے بلایا تھا جو شاید کچھ اندرونی اور خصوصاً بیرونی دشمنوں کو پسند نہیں آیا, اور سافٹ ٹارگیٹ تھا بے نظیر, شاید یہ سارا معاملہ اس طرح ہو گیا. نہیں, کون سے بیوروکریٹ نے بلایا؟ یعنی کہ ایک بیوروکریٹ مشرف, اچھا اس نے ایک ڈیموکریٹ بے نظیر کو بلایا ملک کی ترقی کے لیے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, میں آپ سے اگری نہیں کرتا ہوں. مشرف صاحب بالکل ریلکٹنٹ تھے, بالکل نہیں چاہتے تھے کہ بے نظیر آئے. ساری ملٹری اسٹیبلشمنٹ بے نظیر کو ٹرسٹ بھی نہیں کرتی تھی اور سیکیورٹی رسک بھی سمجھتی تھی. ان کی مجبوری تھی. انہیں اب احساس تھا, جیسے میں نے پہلے کہا, کہ آگے اب کیسے بڑھیں گے. اب تو ہمارے ساتھ ملٹری ملا الائنس بھی نہیں ہے, ملے بھی چھوڑ گئے یا ان کو چھوڑنا پڑا. اب ہم کس کو ساتھ لے کے چلیں گے؟ نواز شریف صاحب کو ساتھ لے جا نہیں سکتے تھے, ان کے ساتھ جانی دشمنی تھی. تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ, کیونکہ امریکہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ وہ لبرل ہیں, سیکولر ہیں, اینٹی طالبان ہیں, تو انہوں نے ان دونوں کو اکٹھے کرنے کی کوشش کی. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا, یہ مجبوری تھی دونوں کی. سیٹھی صاحب راجن پور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال کیجیے سر, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. سیٹھی صاحب, آپ پیپل پارٹی کے بارے میں جو بھی بات آتی ہے آپ اس سے ایگری نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا سر, لیکن ایک بات سے تو آپ کم از کم ایگری کریں گے کہ آج تک پیپل پارٹی کے کسی لیڈر نے یا ان کی طرف سے بی بی کے قتل کے بارے میں کوئی تیزی نہیں دکھائی گئی. جو لوگ مشکوک قرار دیے جا رہے ہیں میڈیا, ایک منٹ بات کرنے, جو لوگ میڈیا کی طرف سے مشکوک قرار دیے جا رہے ہیں یا حالات کی جانب سے مشکوک, ان کو نوازا جا رہا ہے, ان پہ اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے. قسم سے میں ایک 20 سال سے ایکٹیو ورکر ہوں مسلم لیگ کا. آج بھی قسم سے, خدا کی قسم, جب بی بی کی تصویر میرے سامنے آتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے. یہ آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں, معذرت, میں جواب مختصر دینا چاہوں گا. کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے خود اپنی لیڈر کو مارا ہے, کہ پیپلز پارٹی کے اندر ایسے لوگ تھے جو کہ انہوں نے مارا ہے ان کو؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ بات تو بالکل مناسب نہیں ہے, یہ تو ماننے والی بات نہیں ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنی لیڈر کو وہ
رحمان ملک جیسے لوگ جو ان کے بڑے قریب تھے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے. یہی تو آپ لوگوں کو بات احساس نہیں ہو رہی ہے, بہت قریب تھے. اب آپ کو رحمان ملک نہیں پسند آتا, بے نظیر پسند آتی. تو ایسے نہیں ہے. مارنے والے لوگ تو آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں, وہ تو طالبان تھے جنہوں نے مارا تھا. اور مسئلہ یہ ہے کہ سیکیورٹی کیوں نہیں پرووائڈ کی گئی؟ کیا حکومت پاکستان مشرف نے سیکیورٹی پرووائڈ کرنی تھی یا جیالوں نے سیکیورٹی پرووائڈ کرنی تھی؟ جیالوں نے تو کراچی میں سیکیورٹی جو دی وہ دی, اس سے تو بچاؤ ہو گیا. پنجاب میں کہاں گئے جیالے پیپلز پارٹی کے؟ تو پوچھیے نا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو جو پنجاب میں تھی. تو اس وقت بے نظیر بھٹو کا خود کہنا یہ تھا کہ مشرف صاحب مجھے سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر رہے, پنجاب گورنمنٹ مجھے سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر رہی. یہی یو این رپورٹ کہہ رہی ہے. اچھا, علی صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سیٹھی صاحب, میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج کل کی اتنا ایشو چل رہا ہے یہ بے نظیر کے رپورٹ کے حوالے سے, تو یہ تو مجھے تو اب گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی اتنی ختم ہو گئی ہے تو کہ یہ کسی بھی انویسٹیگیشن پہ پوچھے گے تو ظاہر ہے آپ میڈیا نے تو ماننا نہیں ہے اس کو. اس میں سے تو مطلب اب اس کا حل کیا ہے, اس کا مطلب اینڈ باٹم لائن کیا ہے اس کی, یہ مجھے. بڑی مہربانی علی صاحب, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ انویسٹیگیشنز کہیں بھی نہیں جائیں گی. لوگ پکڑے ہوئے ہیں, ان کی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی ہے. کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ حکومت کے پاس بھی جواب نہیں ہے, ہماری فوج کے پاس, اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہے. وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کس نے مارا کس نے نہیں مارا. جے آئی ٹی کے جو پہلے آئی جی صاحب ہیں وہ کہہ کے تھک گئے ہیں مجید صاحب کہ وہ لوگ میں نے پکڑ کے ان کے حوالے کیے تھے, ان کو کوئی نہیں ہاتھ لگا رہا. تو بات ساری کہاں کھڑی کی ہوئی ہے؟ یہ حکومت یہ پروو کرنا چاہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پروٹیکشن نہیں دی. ارے بھائی اب ہو گیا, نہیں دی تو ختم کرے بات کو. جنہوں نے مارا ہے اس کی تفتیش تو پوری کریں, کیسے آئے, کون آیا, کس نے کیا, وہ بھی نہیں ہو رہی ہے. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ کہیں بھی نہیں جائے گی یہ بات. سہیل آفریدی صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ لاہور سے. السلام علیکم. جی سہیل افندی لاہور سے بول رہا ہوں. جی حضور. جی میں سیٹھی صاحب کا بہت فین ہوں, اتفاق سے موقع مل گیا. جی میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, یہ جو رپورٹ آئی ہے یونائٹڈ نیشن کی, یہ اتنی اسپیسیفک نہیں ہے کہ اس کو میں تھوڑا سا ٹائم گین کر لیں, کیونکہ ہماری آرمی اس وقت بزی ہے بارڈر پہ, اور تب تک کوئی اس طرح کی ڈسٹربنس نہ ہوئے ایجنسیز میں. آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے اس کو ٹائم گین کرنے کے لیے حکومت نے اور فوج نے ٹائم گین کرنے کے لیے یہ رپورٹ کروائی ہے؟ نہیں, ایسی بات تو نہیں ہے. ہاں ہماری فوج بالکل بہت بزی ہے, مگر دیکھیے میرے ذہن میں جو سوال آتا ہے کہ اگر ہماری اس وقت کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ بتا دیا ایک دن بعد ہی کہ جی ہم نے ایک مانیٹر کی ایک کال, بیت اللہ مسعود کسی سے بات کر رہے ہیں اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ کروایا, تو مجھے یہ بتائیے اگر ہم بیت اللہ مسعود 24 گھنٹے بے نظیر کی اسیسینیشن کے بعد ان کو مانیٹر کر سکتے ہیں, تو کیا 2-3 مہینے ہم مانیٹر نہیں کر رہے تھے ان کو؟ وہ اسی فونز کے اوپر بات نہیں کر رہے تھے؟ کیا ہمیں پتہ نہیں تھا وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیسے پلاننگ ہو رہی ہے؟ تو کیا ہم نے کیا اس کو روکنے کے لیے؟ تو یہ سوال بھی تو کھڑا ہوتا ہے جو آج تک کسی نے سوال نہیں کیا. صاحب جنید صاحب ہیں ہمارے ساتھ کوئٹہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید صاحب خیریت سے ہیں؟ جی مہربانی جنید صاحب. صاحب یہ جو مشرف صاحب کہتے ہیں کہ جو بے نظیر مرڈر کا بینیفیشری, اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے آپ؟ جی بینیفیشری جو نظر آ رہا ہے وہ تو زرداری صاحب ہیں جو کچھ بھی نہیں تھے اور آج سب کچھ ہے, مگر مشرف صاحب بینیفیشری تو نہیں نکلے, الٹے ہی ہو گیا ان کے ساتھ. کیانی صاحب بینیفیشری نکلے, چیف جسٹس صاحب بینیفیشری نکلے, الیکشن بینیفیشری نکلی, جمہوریت آج جو ہو رہی ہے بینیفیشری نکلی. تو بینیفیشریز تو بہت سے ہو گئے. اگر محترمہ کا اسیسینیشن نہ ہوتا تو کیا مشرف صاحب آج ہوتے یا نہ ہوتے؟ نہ, آج بیٹھے ہوتے وہ یہ حکومت آتی. یہ حکومت آئی, انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ سمجھوتا کیا, کیو کے ساتھ نہیں کیا, جو کہ پہلا پلان تھا بے نظیر کا کہ کیو کے ساتھ اور مشرف کے ساتھ بیٹھ کے کام کریں گے, وہ نہیں ہوا. آمریت گئی, جوڈیشری ریسٹور ہوئی, حالانکہ زرداری صاحب شاید نہیں چاہتے تھے یہ جوڈیشری ریسٹور ہو, مگر جوڈیشری ریسٹور ہوئی. تو بینیفیشریز تو بہت نکلے اس کے. اگر مشرف صاحب رہ جاتے تو جنرل کیانی بھی آرمی چیف نہ ہوتے. سیٹھی صاحب کا بہت شکریہ, ٹائم ختم ہو گیا. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, اس کے اندر جو امپورٹنٹ ایشوز پچھلے پروگرام میں رہ گئے تھے ہم نے ان کو ایڈریس کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت حکومت میں ہے, کیا وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں تک پہنچ پائے گی, اور کیا محترمہ بے نظیر بھٹو سے وفاداری کا دعویٰ کرنے والے یہ تمام لوگ آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے اور پہنچ سکیں گے ان قاتلوں تک؟ یہ ایک سوال ہے اور شاید یہ سوال ہی رہے گا. آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں, ہم اجازت دیجیے. کل کا پروگرام ضرور دیکھیے گا, دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.